ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، پروردگار وہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اس میں بعض آیتیں مضبوط ہیں، وہ تو جڑ ہیں کتاب کی، اور بعض مشابہ۔ پھر جن لوگوں کے دل میں گمراہی ہے وہ کھوج کرتے ہیں متشابہ آیتوں کا، فساد چاہتے ہیں اور اس کا مطلب چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ جو پکے علم والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر سب آیتیں ہمارے پروردگار کے پاس سے آئی ہیں، اور نصیحت وہی سنتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو کھوج کرتے ہیں متشابہ آیتوں کا، ان سے بچو، وہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جو ایک آیت میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ کے چہرے پر غصہ معلوم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگ تباہ ہوئے اللہ کی کتاب میں جھگڑا کرنے سے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، زنا کھلم ہوگا اور شراب پی جائے گی، اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک مرد ہوگا جو ان کی خبرگیری کرے گا، یعنی لڑائیوں میں مرد بہت مارے جائیں گے اور عورتیں رہ جائیں گی۔ صحیح مسلم 6786۔ سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ بے انتہا تعریف کی، پھر آخر میں فرمایا، جنت وہ نعمت ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے ذہن میں گزری۔ پھر اس آیت کو پڑھا، جن لوگوں کی کروٹیں بچھونے سے جدا رہتی ہیں، یعنی رات کو جاگتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کے عذاب سے ڈر کر اور اس کے ثواب کی طمع سے، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں خرچ کرتے ہیں، تو کوئی نہیں جانتا جو چھپا کر رکھی گئی ہیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بہشتی لوگوں سے، اے بہشتیوں، سو وہ کہیں گے، اے رب ہم حاضر ہیں خدمت میں اور سب بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ پروردگار فرمائے گا تم راضی ہوئے؟ وہ کہیں گے ہم کیسے راضی نہ ہوں گے، ہم کو تو نے وہ دیا کہ اتنا اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ پروردگار فرمائے گا کیا تم کو اس سے بھی عمدہ کوئی چیز دوں؟ وہ عرض کریں گے، اے رب اس سے عمدہ کون سی چیز ہے؟ پروردگار فرمائے گا میں نے تم پر اپنی رضامندی اتاری، اب میں اس کے بعد تم پر کبھی غصہ نہ ہوں گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں بہشتی لوگ ہر جمعے کے دن جمع ہوا کریں گے، پھر شمالی ہوا چلے گی، سو وہاں کا گرد و غبار جو مشک اور زعفران ہے ان کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا، سو ان کا حسن اور جمال زیادہ ہو جائے گا، پھر پلٹ کر آئیں گے اپنے گھر والوں کی طرف اور گھر والوں کا بھی حسن اور جمال بڑھ گیا ہوگا، سو ان سے ان کے گھر والے کہیں گے، اللہ کی قسم تمہارا حسن اور جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے، پھر وہ جواب دیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارا بھی حسن و جمال ہمارے بعد زیادہ ہو گیا۔